بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، مجھے اکثر لوگ ایک بات پوچھتے ہیں کہ بغیر جاب آفر کے کیا کینیڈا موو کیا جا سکتا ہے، کینیڈا کے لیے ہم اپلائی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جاب آفر لیٹر لینا اتنا ایزی نہیں ہے جتنا کہ یہ ساؤنڈ کرتا ہے۔ ہمارے چینل پہ آپ ریگولرلی کینیڈین امیگریشن سے ریلیٹڈ اپڈیٹس اور ان کے پروگرامز کی ڈیٹیل سنتے رہتے ہیں۔ تقریباً سبھی پروگرامز میں جاب آفر لیٹر کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور کچھ ایسے پروگرامز بھی ہیں کینیڈین امیگریشن کے جن کے لیے آپ کو جاب آفر لیٹر کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ کلیئرلی مینشنڈ ہے کینیڈین امیگریشن کی طرف سے، ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ ان کی پالیسیز میں یہ بات مینشن ہے کہ اگر آپ کے پاس جاب آفر لیٹر ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں ایکسیپٹ ہونے کے اور کینیڈا کا پی آر حاصل کرنے کے۔ لیکن اگر جاب آفر لیٹر نہیں ہے، اس کے بغیر بھی اگر آپ کینیڈا کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر کچھ ایسے پروگرامز آپ لوگوں کے لیے رکھے گئے ہیں جن میں آپ وداؤٹ جاب آفر لیٹر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ میں آلریڈی کچھ ویڈیوز ان ٹاپکس پہ بنا چکا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں بھی ایک ایسے ہی پروگرام کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس میں اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ فرام سٹارٹ ٹو اینڈ کمپلیٹ ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس میں آپ بغیر جاب آفر لیٹر کے اپلائی کر سکتے ہیں، اس میں آپ بغیر آئلٹس کے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ آئلٹس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا ضروری ہوگا بائی دا اینڈ آف دا ٹائم۔ جب آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے تو تب آپ نے آئلٹس بھی پرووائڈ کرنا ہوگا منیمم 4 بینڈز کا۔ لیکن اکثر لوگوں کا یہ پرابلم رہتا ہے کہ سٹارٹ میں وہ خرچہ نہیں کرنا چاہتے۔ پاکستان میں آئلٹس کے اوپر تقریباً 50,000 کے قریب خرچہ آتا ہے۔ انڈیا میں بھی ٹھیک ٹھاک پیسے لگتے ہوں گے آئلٹس کرنے کے لیے، اور ہمارے زیادہ تر ویورز انڈیا یا پاکستان سے ہیں، یا اگر کسی اور کنٹری میں بھی ہیں تو وہ اوریجنلی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش ان کنٹری سے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا پروگرام جس میں آپ وداؤٹ جاب آفر لیٹر اور وداؤٹ آئلٹس بھی اپلائی کر پائیں گے۔ تو فرینڈز، آج کی ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک دیکھیے گا، سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک چیز میں آپ کو کینیڈین امیگریشن کی آفیشیل ویب سائٹ کے ریفرنس سے بتاؤں گا، تاکہ بعد میں کمنٹس میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ڈائریکٹلی اس امیگریشن ویب سائٹ کو نہیں دکھایا یا اس کا لنک نہیں شیئر کیا۔ تو پلیز آپ لوگ پہلے سرچ کر لیا کیجئے کوئی بھی نیگیٹو کمنٹ کرنے سے پہلے۔ کینیڈین ڈریم کے اس چینل پہ آپ کو کوئی ایسی ایک سنگل انفارمیشن بھی نہیں شیئر کی جاتی جو کہ اتھینٹک نہ ہو یا کینیڈین امیگریشن کے آفیشیل سورسز سے نہ ہو۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک وہی پراپر انفارمیشن پہنچائیں جو کہ کینیڈین امیگریشن کے لاز اور پالیسیز کے مطابق ہوتی ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے، کیونکہ کینیڈین امیگریشن سے ریلیٹڈ اپڈیٹڈ انفارمیشن آپ کو کینیڈین ڈریم پہ ریگولرلی ملتی رہتی ہے۔ تھینک یو۔ تو فرینڈز، کینیڈا کا پروونس کیوبیک کا پروونس اپنا ایک پروونشل نومینی پروگرام سیپریٹلی چلاتا ہے، لیکن کیوبیک کی امیگریشن IRCC کینیڈین فیڈرل امیگریشن کے پیرالل اپنا ایک امیگریشن سسٹم بھی چلاتی ہے۔ یہ چیز بہت سے لوگوں کے لیے کنفیوزنگ ہوتی ہے کہ کیوبیک کینیڈا کا ایک پروونس ہے لیکن وہ IRCC کے پیرالل اپنا ایک امیگریشن سسٹم بھی چلاتا ہے۔ کیوبیک امیگریشن کے انڈر بہت سی سٹریمز ہیں، ڈیفرنٹ پروگرامز ہیں ڈیفرنٹ لوگوں کے لیے، لیکن جس پروگرام کی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں یہ ہے ریگولر اسکلڈ ورکرز پروگرام RSWP۔ اس کی ڈیٹیلز کچھ مہینے پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں، اب کچھ اس میں اپڈیٹس کی گئی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں کمپلیٹ انفارمیشن آپ تک پہنچاؤں گا ریگولر اسکلڈ ورکرز پروگرام آف کیوبیک کی۔ اور پینڈیمک کے بعد کیوبیک کا پروونس ابھی بھی سب سے زیادہ لیبر شارٹیج کو فیس کر رہا ہے۔ کیوبیک میں بہت سی ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں جو کہ فورنرز کو ہائر کرتی ہیں۔ میں آلریڈی اس کے اوپر کچھ ویڈیوز بنا چکا ہوں اور آپ کے ساتھ ان ریکروٹمنٹ ایجنسیز کی ڈیٹیلز بھی شیئر کر چکا ہوں۔ ان کی ڈیٹیلز آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تاکہ کیوبیک کی ان ریکروٹمنٹ ایجنسیز کو بھی آپ کانٹیکٹ کر پائیں گے۔ اور خاص بات یہ ہے فرینڈز کہ 2022 اینڈ ہو رہا ہے، دسمبر کے لاسٹ کچھ ڈیز چل رہے ہیں، اور اب 2023 میں کیوبیک کے ریگولر اسکلڈ ورکرز پروگرام میں نیا کوٹا ہوگا، زیادہ لوگوں کی گنجائش ہوگی ریگولر اسکلڈ ورکرز پروگرام کے انڈر کیوبیک کے پروونس میں موو ہونے کے لیے۔ آج ہی آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور بالکل فری میں اپلائی کر سکتے ہیں، آپ کا کوئی خرچہ نہیں آئے گا۔
اگر آپ کسی کنسلٹنٹ یا لائر یا کسی اٹارنی کی مدد لیتے ہیں اس میں تو آف کورس وہ اپنے چارجز لیتے ہیں آپ کی اپلیکیشن کو سبمٹ کروانے کے لیے، لیکن اگر آپ اپنی اپلیکیشن خود سبمٹ کرواتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی دقت پریشانی نہیں ہوگی، بالکل فری میں وداؤٹ جاب آفر لیٹر اور وداؤٹ آئلٹس آپ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کروا پائیں گے۔ کیوبک امیگریشن کی آفیشیل ویب سائٹ اوپن ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ریگولر اسکلڈ ورکرز پروگرام۔ اب اس کی میں کچھ بریف سی ڈسکرپشن اور ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا ہی جو مینشن ہے فری آف چارج، اس میں آپ کو ای او آئی سبمٹ کروانے کے لیے کوئی پیسے نہیں لگتے۔ اس کا ایک پہلے میں آپ کے ساتھ اپلیکیشن پروسیس بتا دوں کہ اس میں آپ نے ای او آئی سبمٹ کروانا ہے، یعنی ایکسپریشن آف انٹرسٹ مینز آپ ایک اپلیکیشن سبمٹ کرواتے ہیں کیوبک کی امیگریشن کو، جس میں آپ اپنا انٹرسٹ شو کرتے ہیں، اپنی ڈیٹیلز بتا دیتے ہیں کیوبک امیگریشن کو کہ ہم لوگ کیوبک میں موو ہونا چاہتے ہیں اور کیوبک میں آ کے پرماننٹ سیٹلمنٹ چاہتے ہیں۔ اور کیونکہ یہ کینیڈین پی آر کا پروگرام ہے، اس میں آپ ود فیملی کینیڈا موو ہوتے ہیں، تو بہت اچھا ہے کہ آپ ود فیملی ہی اپلائی کیجئے۔ آگے چل کے میں آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ کیوبک امیگریشن نے کلیئرلی یہ مینشن کر رکھا ہے کہ اگر آپ فیملی کے ساتھ موو ہوتے ہیں، آپ کے اسپاؤز اینڈ چلڈرن، ان کی پروفائلز، ان کی ایجوکیشن، ان کا ورک ایکسپیرینس بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے آپ کی سلیکشن کے لیے اور کینیڈا کا پی آر حاصل کرنے کے لیے۔ موسٹلی لوگوں کی وائفز ایک ہاؤس وائف ہوتی ہیں، تو بھی آپ لوگ ان کی اچھی پروفائل پروف کر سکتے ہیں۔ میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ انڈیا پاکستان میں بیوٹی پارلرز یا بیوٹی سیلونز کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے، تو آپ اپنی وائف کے لیے بیوٹی پارلر یا بیوٹی سیلون کا ورک ایکسپیرینس شو کر سکتے ہیں، جو کہ بعد میں جب آپ کو پروو کرنا ہوگا تو اس کے لیے آپ نے سمپل ایک لیٹر ہیڈ پہ اپنا ہی بیوٹی پارلر یا اپنا ہی بیوٹی سیلون پروو کرنا ہے کہ ہم نے بنا رکھا تھا، جس کا ورک ایکسپیرینس آپ نے شو کیا ہے۔ یہ میں نے صرف ایک ایگزامپل دی ہے آپ کو فرینڈز، آپ کو انیشلی کوئی ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں ہوتی، وداؤٹ ڈاکومنٹ صرف آپ نے اپنی انفارمیشن پرووائڈ کرنا ہوتی ہے۔ 12 مہینے یعنی 1 سال کے لیے آپ کی یہ اپلیکیشن ویلڈ رہتی ہے، اور ان 12 مہینوں میں آپ کی اپلیکیشن کو ریویو کیا جاتا ہے کیوبک کے امپلائرز کے ساتھ۔ کیوبک کی جو بڑی کمپنیز ہیں جو کہ فورنرز کو ہائر کرتی ہیں، ان کے ساتھ کیوبک امیگریشن مل کے کام کرتی ہے اور آپ کی پروفائلز ان کو دکھائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی کمپنی آپ کو ہائر کرنا چاہتی ہے تو ود ان فیو ڈیز آپ لوگوں کا کام آسانی سے ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی کمپنی سے ہائرنگ کے لیے کال نہیں آتی یا آپ کو آفر لیٹر نہیں آتا، تو بھی کیوبک امیگریشن اگر یہ سمجھتی ہے کہ آپ کی پروفائل ان کی ریکوائرمنٹس کو میچ کرتی ہے اور آپ جیسے اسکل لوگوں کی ان کو ضرورت ہے، تو کیوبک امیگریشن وداؤٹ جاب آفر لیٹر آپ کو ایشو کر دیتی ہے انویٹیشن ٹو اپلائی فار دا سلیکشن سرٹیفکیٹ فرام کیوبک۔ سلیکشن سرٹیفکیٹ کو باقی سبھی پروونس، کینیڈا کے باقی سبھی پروونس نامینیشن سرٹیفکیٹ کہتے ہیں۔ یہ ایشو کیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو کہ پی آر کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں، اور یہ سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد آپ لوگ ڈائریکٹ کینیڈا کا پی آر اپلائی کر سکتے ہیں، اپنے ہوم کنٹری سے گھر بیٹھے ود فیملی کینیڈا کا پی آر حاصل کر سکتے ہیں۔ فرینڈز، یہ اس کا ایک بریف سا اپلیکیشن پروسیس ہے۔ اب اس کی کچھ اور بھی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آپ کو کیسی انفارمیشن کی ضرورت ہوگی اور کیسے آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہوگا۔ تو فرینڈز، سب سے پہلے اس کی 3 کنڈیشنز ہیں جو کہ فلفل کرنا ضروری ہیں۔ پہلی کنڈیشن کہ آپ کی منیمم ایج 18 ایئرز ہونی چاہیے، لیکن اس میں میکسیمم ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اور سیکنڈ اس کی کنڈیشن ہے انٹینٹ ٹو لیو ان کیوبک، کہ آپ کینیڈا آنے کے بعد کیوبک کے پروونس میں ہی رہیں گے، آپ نے اپنی انٹینشن شو کرنی ہے اور بعد میں کینیڈا آنے کے بعد کیوبک کے پروونس میں ہی پرماننٹ سیٹلمنٹ بھی کرنا ہوگی۔ اور تھرڈ، انٹینٹ ٹو ورک ان کیوبک ان جاب یو آر کیپیبل آف ڈوئنگ، کہ جو بھی آپ کا کام ہے، جو بھی آپ کا آکوپیشن ہے، آپ ایک پلمبر ہیں، آپ ایک ڈرائیور ہیں یا ٹیچر ہیں یا آپ ایک بینکر ہیں، جو بھی آپ جس کام میں بھی آپ ماہر ہیں، آپ کرنا جانتے ہیں، کیوبک کے پروونس میں رہ کے یہیں پہ آپ جاب کریں گے اور اسی آکوپیشن میں جاب کرنے کی کوشش کریں گے جو آکوپیشن جو آپ نے اپنے اسکل اپنے ای او آئی میں جمع کرائی ہیں، ان کو بتائی ہیں۔ یہ 3 ایسی کنڈیشنز ہیں جن کے بعد آپ وداؤٹ جاب آفر لیٹر اور فری آف کاسٹ وداؤٹ اینی فیس
क्यूबिक को अप्लाई कर सकते हैं। और आई गेस کہ میرے سبھی ویورز ان تینوں کنڈیشنز کو پورا کرتے ہیں۔ صرف کینیڈا آنا ہی ایک ڈریم ہوتا ہے، کینیڈا آ کے آپ ٹورنٹو میں رہیں یا مونٹریال میں رہیں، اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس، تو آپ لوگ آسانی سے کیوبک میں بھی پرماننٹ سیٹلمنٹ کر پائیں گے۔ فرینڈز، آپ نے اپنا EOI سبمٹ کروانا ہے، یعنی ایکسپریشن آف انٹرسٹ، جو کہ آن لائن سبمٹ ہوتا ہے کیوبک کی آفیشیل ویب سائٹ پہ۔ اس میں جو انفارمیشن فرینڈز آپ سے لی جائے گی آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی پرسنل انفارمیشن، اس کے بعد کانٹیکٹ انفارمیشن، پھر آپ کی فیملی سچویشن، آپ کے اسپاؤز اور چلڈرنس کی ڈیٹیلز، اور اس کے بعد اسٹیٹس ان کیوبک۔ اگر آپ آلریڈی کیوبک میں ہیں تو اس کی ڈیٹیلز، اگر آپ کینیڈا سے باہر ہیں تو آپ نے مینشن کرنا ہوگا کہ آپ کس کنٹری میں ہیں اور وہاں پہ آپ کا کیا اسٹیٹس ہے۔ اور پھر آپ کی ایجوکیشن اور ڈیٹیلز کے ساتھ اس میں ایک ایک چیز آپ سے پوچھی جاتی ہے، کیونکہ میں نے اس کا پروسیس دیکھا ہے EOI سبمٹ کروانے کا۔ جیسا کہ سسکیچون میں آپ لوگ اپنا EOI سبمٹ کرواتے ہیں تو وہ 10 منٹ کا کام ہوتا ہے اور آسانی سے آپ کا EOI سبمٹ ہو جاتا ہے، لیکن کیوبک میں ایسا نہیں ہے۔ اس میں 10-15 الگ الگ فارمز ہیں، ڈفرینٹ کوشچنز ہیں، اور ان کی بہت سی ڈیٹیلز آپ کو سبمٹ کروانا ہوتی ہیں۔ تو ایجوکیشنل ڈیٹیلز کے بعد آپ نے اپنا ورک ایکسپیرینس ان کو بتانا ہے۔ اس کے لیے بھی کوئی ڈاکومنٹ آپ نے انیشلی نہیں دینا، لیکن آپ نے کمپلیٹ ڈیٹیلز دینا ہوں گی اپنے ورک ایکسپیرینس کی۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے فرینڈز، جاب آفر لیٹر۔ بہت کلیئرلی یہ مینشن ہے، آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ لیجئے۔ اف یو ہیو اے جاب آفر ویلیڈیٹڈ بائی منسٹری آف امیگریشن، اگر آپ کے پاس جاب آفر لیٹر ہے تو اس کی ڈیٹیلز دینا ہے، نہیں تو جب آپ یہ EOI سبمٹ کروا رہے ہوتے ہیں تو اس میں سمپلی آپ اس آنسر کو نو کر سکتے ہیں اور آپ نیکسٹ کوشچن پہ جا سکتے ہیں۔ اور پھر ہے نالج آف فرینچ اینڈ انگلش۔ اگر آپ کے پاس آئلٹس ہے یا فرینچ لینگویج کا کورس ہے تو اس کی ڈیٹیلز اگر وہ نہیں ہے تو اس کے بغیر آپ نیکسٹ کوشچنز پہ جا سکتے ہیں، ان کو سمپلی آپ نو کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے آئلٹس کرنا ہے تو بھی آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ لیٹر آن آئلٹس کرنے کا پلان رکھتے ہیں اور آنے والے ڈیز میں آپ آئلٹس کر لیں گے۔ اور پھر ادر ایڈیشنل انفارمیشن، یہ بیسک ڈیٹیلز ہیں جو کہ EOI میں آپ سے پوچھا جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد فرینڈز آپ کے اسپاؤز کے بارے میں بہت امپورٹنٹ انفارمیشن کیوبک امیگریشن کی طرف سے یہ اسپیشل انسٹرکشنز ہیں کہ آپ نے اپنے اسپاؤز کی ڈیٹیلز بھی دینا ہے۔ اگر آپ کے اسپاؤز کوئی کام نہیں کرتے یا ان کے پاس کوئی ورک ایکسپیرینس نہیں ہے تو وہ بھی آپ نے مینشن کرنا ہے، اور اگر ان کے پاس ورک ایکسپیرینس ہے تو یہ کیوبک امیگریشن نے خود بتا رکھا ہے کہ بہت سپورٹ کرتا ہے آپ کی اپلیکیشن کو۔ تو میرا یہی مشورہ ہے ان سبھی ویور سے جو کہ میرڈ ہیں، آپ لوگ اپنے اسپاؤز کا ورک ایکسپیرینس بھی ضرور مینشن کیجئے۔ فرینڈز، اب بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں یہ کوشچن ہوگا کہ اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے۔ اس میں اپلائی کرنے کے لیے اریما کا پورٹل ہے کیوبک امیگریشن کا۔ اریما پہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے۔ اس کے کمپلیٹ سٹیپس 1 بائی 1، پہلے ایک اکاؤنٹ کیسے اوپن کرنا ہے وہاں سے لے کے اپنا EOI سبمٹ کروانے تک، سبھی کوشچنز کے آنسر کیسے کرنے ہیں، اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گی۔ میں نے سیپریٹ ویڈیو اس ٹاپک پہ اسی لیے بنا رکھی ہے کیونکہ یہ امیگریشن پروگرام سے ریلیٹڈ انفارمیشن کی ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ ہے آپ کے لیے یہ ویڈیو، آپ لوگ اس کو پاز کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ایک کوشچن کا آنسر آپ لوگ اسی طرح کریں گے جیسا کہ اس ویڈیو میں نے کر کے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ وداؤٹ جاب آفر لیٹر آپ لوگ اپنا EOI آج ہی سبمٹ کروائیے۔ آپ لوگ یہ ویڈیو ضرور دیکھیے، ابھی اینڈ اسکرین پہ بھی اس کا لنک آپ کو مل جائے گا، اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی میں لنک دے دوں گا۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل رہے گی۔ اگر پسند آئی تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔